السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آج کے ماحول اور آج کے دور میں ہماری اولاد جو ارتداد اور الحاد کی شکار ہے، بے راہ روی کی شکار ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم سرپرستوں کو، ہم والدین کو؟ تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی نظام، اسلامی ماحول دیں، اسلامی تعلیم دیں، اس کے لیے اسلامی نظام پر چلنے والا اسکول اور ادارہ، کالج، یونیورسٹی قائم کریں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر، ہماری اولاد پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ بننے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ڈھنگ سے بن سکے، مومن بھی ڈھنگ سے بن سکے. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مرتد نہ ہو، ہماری اولاد کسی غلط راستے پر نہ چلے، ہماری اولاد کے اندر الحاد نہ ہو، ارتداد نہ ہو، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو وقت پر نکاح کر دینا چاہیے. وقت پر نکاح نہ ہونا یہ بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے. وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں پھنسنے کا اندیشہ ہے، گناہوں میں لگنے کا اندیشہ ہے، گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ یہ دور پورا کا پورا برائیوں سے لت پت ہے، قدم قدم پر برائی ہے، قدم پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے، سوچ سوچ کر اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی خیر کے ساتھ کہیں برائی نہ چلی آئے. اچھائی اور برائی دونوں ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا ارادہ نیکی کرنے کا ہو، نیکی کی نیت ہو، وہاں پر بھی برائی کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اس لیے آج کے اس دور میں جو کہ برائی کا دور ہے، برائی کا دورہ ہے، تو یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہم والدین کی اور سرپرست کی یہ ہے کہ ہم اپنے بالغ بچوں کا نکاح وقت پر کر دیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب نبوی دور اٹھائیں گے، صحابہ کا دور اٹھائیں گے، تو آپ دیکھیے کہ نبی کے دور میں وہ دور اتنی برائی کا نہیں تھا، بلکہ برائی کا نہیں تھا، وہ خیر القرون کا دور تھا، نیکی کا دور تھا. لوگوں کا دماغ صاف تھا، لوگوں کے دل صاف تھے، لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے تھے، برائی کا کوئی تصور نہیں تھا، برائی کی کوئی سوچ نہیں تھی. صحابہ کا اتنا پاکیزہ دور، انبیاء کا اتنا پاکیزہ دور، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کا جو نکاح کروایا ہے وہ وقت ہوتے ہی کروا دیا ہے. جیسے کہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا ہے، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15.5 سال تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 21 سال تھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اصلاح الرسوم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی عمر ہے وہ 21 سال، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، کیا حضرت فاطمہ جیسی پاکیزہ عورت، باحیا عورت، مطہرہ عورت، متقی عورت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی جیسا پاکیزہ مرد، تقوی اور پرہیزگاری والا مرد، نیکی کی طرف مائل ہونے والا مرد اور اچھائی کو برتنے والا مرد دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح وقت پر کیا، کیونکہ اس کے اندر ایک وجہ ہے۔ اگر وقت پر نکاح نہ کریں گے ہم اپنے بچوں کا، ہم اپنی اولاد کا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کسی غلط راستے پر چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ الٹا سیدھا کر دیں، جس سے ہماری بھی رسوائی ہے، سماج کی بھی رسوائی ہے، ہمارے مذہب کی بھی رسوائی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ جو واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی غیر مسلم کی، کبھی مسلمان کے لڑکے کی، کبھی لڑکی کی، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو جوان ہو چکا ہے، ایک لڑکی جو بالغ ہو چکی ہے، اس کے نکاح کا عمر ہو گیا ہے۔ اب جب نکاح کا عمر ہو جائے تو جس طریقے سے ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کی وجہ سے وہ کھانا تلاش کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پیاس لگنے کی وجہ سے وہ پانی تلاش کرتا ہے، تو سن بلوغت کے بعد لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد وہ جنسی تسکین کے لیے، جنسی اطمینان کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کو تلاش کرتا ہے، اور جنسی تسکین پانے کے لیے، جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے جو حلال راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ نکاح کا راستہ ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا وقت پر تو ظاہر ہے کہ لڑکا بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اب اس کو جنسی تسکین حاصل کرنا ہے، حلال راستہ آپ نے بند کر دیا ہے، حلال راستہ بند ہو گیا تو اب وہ حرام راستوں میں پڑیں گے۔ کوئی لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگے گا، کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگے گی، اور بھی انہونی عجیب عجیب واقعات پیش آئیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا معشر الشباب، کہ اے مسلمانوں کے نوجوانوں، اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو نکاح کرنے کی، اگر تم طاقت رکھتے ہو نکاح کرنے کی تو فَلْيَتَزَوَّجْ، نکاح کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرَجِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ نوجوانوں تم نکاح کر لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے نان و نفقے کے اٹھانے کی، اگر طاقت ہے گھر چلانے کی، اگر طاقت ہے اولاد کے پرورش کرنے کی، اگر طاقت ہے ایک فیملی کو چلانے کی، تو سب سے پہلا کام جو تم کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نکاح کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تمہاری آنکھیں نیچے دیکھیں گی، آنکھوں کے اندر بے حیائی نہیں ہوگی، آنکھیں زنا نہیں کرے گی، آنکھیں زنا کار نہیں بنیں گی کہ ہر آتے جاتے غیر محرم لڑکیوں کو تاڑنا، پھر اس پر ٹپنی کرنا، کمنٹس کرنا اور مذاق اڑانا، پھر دل اور دماغ کے اندر ایک قصہ پالنا، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری آنکھیں محفوظ ہوں گی، تمہاری آنکھیں نیچے ہوں گی، تم لڑکیوں کا احترام کرو گے، عورتوں کا احترام کرو گے، غیر محرم کا احترام کرو گے، محرم کا احترام کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، آنکھ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، آنکھ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ زنا کرنے میں دو چیزوں کا بہت بڑا رول ہے۔ کوئی آدمی، کوئی لڑکا اگر زانی بنتا ہے، کوئی لڑکی اگر زانیہ بنتی ہے، تو زانی اور زانیہ
یہ جو زنا کا صدور ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ایک آنکھ اور شرمگاہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کر لیتے ہو تو تمہارے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ جو آج قصہ رونما ہوتے ہیں، ہم جو دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادی وقت پر نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کا نکاح وقت پر نہیں کرتے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ہم نے نکاح کو بوجھ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کو ایک بہت ملمہ سازی کر دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا اور لڑکی نکاح کرنے کے لیے سوچتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ہم نے نکاح کے ساتھ اتنی چیزیں ایڈ کر دی ہوئی ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جو کہ شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، آسان بنا کر نکاح کرو، مشکل نہ بناؤ۔ 35 سال 40 سال تک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ 35 سال لڑکا اپنی جنسی پیاس کو کہاں بجھائے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ حلال راستہ تو آپ نے بند کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ حرام ہی راستہ ہے، ناجائز ہی راستہ ہے۔ وہ کہیں چیٹنگ کرے گا، کہیں کالنگ کرے گا، کہیں کسی کو جو ہے چھیڑے گا، کہیں کچھ اور کرے گا، کہیں بدکاری کرے گا، کہیں بے حیائی کرے گا، کہیں پہ کمنٹس کرے گا، کہیں الٹی سیدھی کتابیں پڑھے گا، الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھے گا، ایسا ہی وہ اپنے ٹائم پاس کرے گا۔ 35 سال کا لڑکا ہو گیا ہے، 40 سال کا لڑکا ہو گیا ہے، کھانا اس کو وقت پر مل جاتا ہے، پانی اس کو وقت پر مل جاتا ہے، باڈی کی ساری ضرورت اس کو وقت پر مل جاتی ہے، لیکن جنسی ضرورت جو ہے اس کو وقت پر نہیں مل رہی، حلال طریقے سے نہیں مل رہی، تو پھر وہ غلط راستوں میں پڑے گا۔ اور لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے اور لڑکے اور لڑکیاں اس میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اور والدین جو ہے اپنے شوق کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے عزت کے لیے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ وہ دور جو دور کے بہت برائی کا دور ہے۔ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بھی بیٹھ کر برائی کر لیتا ہے، مسجد میں بھی برائی کا ماحول بن جاتا ہے، جبکہ مسجد سراسر خیر کی جگہ ہے، ثواب کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن شر اتنا غالب ہے، برائی اتنی غالب ہے کہ مسجد جیسی جگہوں پر بھی ہم جیسے لوگ برائی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ آپ دوسری جگہ کی کیا بات کریں، مسجد کے باہر کی کیا بات کریں، مارکیٹ کی کیا بات کریں گے آپ، اور دوسرے گلیوں کی کیا بات کریں گے، وہاں پر کتنی بے حیائی ہوتی ہوگی، برائی ہوتی ہوگی، پھر بھی ہم اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو روک کر رکھتے ہیں اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے، اپنی عزت اور اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہوئے، پیسہ دیکھتے ہوئے، حسن و جمال دیکھتے ہوئے وقت پر شادی نہیں کرتے۔ اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک لڑکا جس کی عمر 35-40 سال ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ شادی کریں گے، وہ اب آج کے دور میں وہ جوانی کے دہلیز سے گزر گیا ہے، جوانی اس کی ڈھل جا رہی ہے۔ جب جوانی ڈھل جاتی ہے، جب جوانی ختم ہو جاتی ہے، تب تو آپ نکاح کر رہے ہیں، اور کیسے لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں؟ جس کی عمر 18 سال ہو، جس کی عمر 20 سال ہو، ایسی لڑکی تلاشی جا رہی ہے، جس کی عمر 25 سال ہو اور لڑکا کی عمر 40 سال ہے، 35 سال ہے۔ آپ بتائیے ذرا انصاف کے ساتھ، آپ اپنی عدالت میں یہ بات رکھیے اور سوچئے، کیا یہ جوڑا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا اس جوڑے کے اندر خوشی آ سکتی ہے؟ اور اگر مان لیا خوشی آ بھی گئی تو کیا نکاح کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نسل انسانی آگے بڑھ سکتی ہے؟ بہت سارا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اگر ہم وقت پر نکاح نہ کریں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کون ہے؟ کیسے تقوی، کیسا تقوی، کیسی طہارت، خلیفہ اول، نبی کے ساتھی، یار غار، نبی پر بہت سارے احسانات ہیں ابو بکر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا متقی آدمی، ان کو خواہش تھی کہ میں اپنے نبی کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا رشتہ پیش کیا،
کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کا بھی انکار کر دیا۔ مفسرین نے، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکار کیا وہ صغر سنی کی وجہ سے، کہ حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بہت بڑے تھے، تو اس وجہ سے کہ یہ عمر کا جو گیپ ہے، اتنا گیپ ہے، اس وجہ سے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، عمر سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے پاس اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اعلیٰ درجے کا اعمال ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمر کا گیپ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور پھر حضرت علی کا رشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور حضرت ابو بکر نے بھی سفارش کر دی، حضرت علی نے بھی سفارش کر دی تو قبول کر لیا، تو لاسٹ میں جا کر حضرت علی سے نکاح ہوا۔ یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15.5 سال، حضرت علی کی عمر 21 سال تھی، تو اتنا گیپ چل سکتا ہے۔ 15 سال کا گیپ، 20 سال کا گیپ لڑکا اور لڑکی میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایسا رشتہ ہو رہا ہے تو وہ اگر کامیاب ہو بھی گیا سماجی طور پر تو جسمانی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا، روحانی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت ہی پریشانیاں ہوں گی اور ہو رہی ہیں، جینیٹک طور پر بھی پریشانیاں ہوں گی، طبی طور پر بھی پریشانیاں ہوں گی، میڈیکل کے طور پر بھی پریشانیاں ہوں گی۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اس گیپ کے خلاف نہیں ہوں، صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے گیپ میں شادی کریں گے نقصان بھریں گے، آپ نقصان میں رہیں گے، خوشی نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ شرعی عمر کیا ہے نکاح کرنے کی۔ نکاح کرنے کی شرعی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی ثلاث لا تؤخرها، کہ اے علی 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تم تاخیر نہ کرنا۔ صلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تاخیر نہیں کرنا۔ جنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ سامنے ہو، حاضر ہو جائے تو اس وقت بھی تاخیر مت کرنا۔ اور جب کوئی جوڑا، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے، اس کے لیے لڑکا کے لیے لڑکی اور لڑکی کے لیے لڑکا، کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے، کام چلاؤ رشتہ مل جاتا ہے، تو تاخیر نہیں کرنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی۔ حضرت علی کو کیا نصیحت کی؟ وہ ہم کو نصیحت کی ہے، ہم اور آپ کو نصیحت کی ہے، ہم اور آپ کو بتایا کہ نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نماز جنازہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اولاد کے نکاح میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں نکاح کر لو اگر تم طاقت رکھتے ہو، تمہاری آنکھ محفوظ، تمہارے شرمگاہ محفوظ۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے میں تاخیر مت کرنا، جلدی کر لو۔ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، زنا عام نہ ہو، برائی عام نہ ہو۔ جس طریقے سے آدمی کھانا کھا کر پیٹ بھرتا ہے تو ایسے ہی نکاح جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرے گا، یہ مقصد ہے۔ تو شریعت نے تو کہا کہ لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، نکاح کر دو۔ عمر رکھی ہے 15 سال لڑکی کی اور لڑکے کی 21 سال، اور قانونی طور پر حکومت نے 18 سال عمر رکھی ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں، قانون کی ہی بات مان لیتے کہ 18 سال سے اوپر لڑکا ہو جائے یا لڑکی ہو جائے تو آپ اس کا نکاح کر دیں، یہ اس کی صحیح عمر ہے نکاح کرنے کی۔ 20 سال مان لیں، 21 سال مان لیں، 21 سال کے بعد کر دیں۔ لیکن ہم میں، دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کیا اس عمر میں نکاح ہو رہا ہے ہماری بچیوں کا، ہمارے لڑکوں کا؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو نکاح کرنے سے روک رہی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آج جو یہ بے راہ روی کا دور ہے، ہمارے بچے جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں، غلط راستوں پر چل رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا وقت پر نکاح نہیں ہوا۔ وجہ بہت ساری ہے، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ ریسرچ کریں، آپ مطالعہ کریں،
آپ غور کریں، آپ 4 مثالوں کو دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، تانا بانا ملائیں، آپ کو ایک وجہ یہ بھی نظر آئے گی کہ بچوں کا وقت پر نکاح نہیں ہوا، اس وجہ سے بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ بہت ساری وجوہات ہیں وقت پر نکاح نہ کرنے کی، اس میں سے ایک وجہ ہے بے روزگاری، غریبی، مفلسی۔ لڑکا والے اور لڑکی والے سب سے پہلا جو ہتھیار ان کے پاس ہے، ماں باپ کے پاس، شادی کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں یہ لڑکا پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، 5-5 ہزار کا سوٹ پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، سب کچھ اس کے شوقین اعلیٰ سے اعلیٰ پوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں نکاح کی بات آتی ہے تو لڑکا بے روزگار ہے، لڑکا جو ہے کام نہیں کر رہا ہے، لڑکا گھر نہیں چلا سکتا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا نہیں ہے۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں اس مسئلے میں، قرآن کیا کہتا ہے۔ 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم نکاح کر لو، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، منکم، تم میں سے جو بھی نیک لڑکا لڑکی آپس میں اگر رشتہ مناسب ہے تو نکاح کر لو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو، اگر تم بے روزگار ہو، اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہے، تم جاب لیس ہو، پیسہ نہیں ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، راستے نہیں کھل رہے ہیں، بے روزگار ہیں، چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ مناسب، معقول، اچھا رشتہ دیکھ کر 19-20 کر کے نکاح کر لو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے تمہیں مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ کیا اس بات پر کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام پر اور اللہ کے حکم پر اور اس آیت پر کسی کو شک ہے؟ ظاہر ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عرش پر پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے فرش پر پہنچاتا ہے۔ یہ تو روز کا ہمارا بولنا ہے، روز کا کہنا ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر فقیر ہو، بے بس ہو اور تم بے روزگار ہو، نکاح کی طرف آؤ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی محض حیا اور پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے، غریبی کو دور کرنے کے لیے، مفلسی کو دور کرنے کے لیے نکاح کر لو۔ گرچہ یہ بات ہمارے عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ پیسہ ہو تو نکاح کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو نکاح کر لو، پیسہ آ جائے گا۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے پیسہ نہیں ہے نکاح کر لو، پیسہ آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری ہٹ دھرمی ہے، ہمارا ضد ہے، ہماری انا ہے، جھوٹی شان و شوکت، جھوٹی انا، جھوٹی عزت، کہ لڑکا بے روزگار ہے، لڑکا پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور ہمارے جو ہے بڑے بڑے خواب ہیں، بڑے بڑے سپنے ہیں، بڑی بڑی شان ہے۔ ہم خوبصورتی میں ڈھونڈتے ہیں کہ زلیخا جیسی بہو ملے، اور مالداری میں ہم سوچتے ہیں کہ قارون کا خزانہ مل جائے، قارون کا خزانہ اور فرعون کا خزانہ مل جائے ہمیں، اور علم میں، ایجوکیشن میں بو سینا جیسا، سقراط جیسا، بقراط جیسا کوئی لڑکا مل جائے، اور حسب اور نسب میں کوئی ہمیں ایسا لڑکا یا لڑکی ملے جو پوری دنیا میں اس سے زیادہ حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہو، تو یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا، پھر یہ شادی ہوگی ہی نہیں بچے کی، اس لڑکے کی شادی پھر ہوگی نہیں۔ قارون کا خزانہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، زلیخا کی خوبصورتی ڈھونڈ رہے ہیں، اعلیٰ، اتنا اعلیٰ کہ دنیا میں اس سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں، تو اس لڑکے کی اب شادی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ ہم سب گارجین کو،
ہم سب سرپرستوں کو، ہم سب والدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ دیا ہے اور یہ ایک اصول دیا ہے. اس اصول کو یاد کرنا چاہیے کہ جو بھی والدین اپنے لڑکے کے لیے اور جو بھی والدین اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے میں 4 چیزوں کو ڈھونڈو: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. مال، جمال، حسب، نسب اور دین. اور اس کے بعد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دین اگر مل جائے تو اس کو لے کر کامیاب ہو جاؤ. کسی لڑکے میں دینداری مل جائے آنکھ بند کر کے رشتہ کرو، کسی لڑکی میں دینداری ملے آنکھ بند کر کے رشتہ کرو. مال نہیں ہے پھر بھی، جمال نہیں ہے پھر بھی، حسب نسب ٹھیک نہیں ہے پھر بھی، اگر دینداری ہے تو یہ ساری چیزیں واپس آ سکتی ہے. اور دینداری نہیں ہے اعلیٰ خاندان، دینداری نہیں ہے خوب مال، دینداری نہیں ہے خوب خوبصورتی، کچھ کام نہیں آنے والا. تو ہمارا جو معیار ہے غریبی والا، بے روزگاری والا، یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک ضد ہے، یہ جھوٹی انا ہے کہ بھائی لڑکا پیر پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، لڑکا اپنے پر نہیں آیا ہے، جمع نہیں ہے اب تک، لڑکا گھر بنا لیا، لڑکا سب کچھ کر لیا، لڑکا 25,000 مہینہ کما کے والدین کو دے رہا ہے، پھر بھی پیر پہ کھڑا نہیں ہوا. بھائی وہ کون سا پیر ہے؟ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس پیر پہ اب تک وہ کھڑا نہیں ہوا ہے. سارے کام وہ کر رہا ہے لیکن اب تک وہ پیر پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، اب تک وہ لنگڑا ہی ہے. اس لیے میرے بھائی مسلمانوں، آج جہاں ضرورت اس بات کی ہے، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے اسلام کا، مسلمان کا اپنا ادارہ، اپنا اسکول ہونا چاہیے، اسی سے جڑا ہوا یہ بات ہے، اس سے ہی جڑی ہوئی. ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں تو ایک تو ادارے میں، غیروں کے ادارے میں جا کے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ اپنا ادارہ قائم کیجئے. اور ہمارے بچے جو ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت پر ہم نے ان کا نکاح نہیں کیا ہے یا نہیں کر رہے. ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، بے روزگاری کا تانا دے دے کر کہ بھائی بے روزگار ہے، اور لڑکی آپ کو ایسی چاہیے جو زلیخا جیسی خوبصورت ہو، اور لڑکا ایسا چاہیے جس کے پاس قارون کا خزانہ ہو. تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک پھر یہ ان کا رشتہ نہیں ہوگا. اس لیے والدین ہوش کے ناخن لیں. آپ ذرا سوچیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، اپنے والدین کا رسپیکٹ کرتے ہوئے اور اپنے سرپرست کی عزت کرتے ہوئے وہ منہ کھول کر نہیں بولتے ہیں کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، مجھے نکاح کرنا ہے. اتنے لوگوں کو تو میں خود جانتا ہوں یہاں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. میرے ماں باپ نہیں کر رہے، میں نام نہیں لوں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہاں کے کئی نوجوانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، آپ میرے والدین کو راضی کریں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ والدین جو ہے ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کان آنکھ سب بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا کرنے پر تلا ہوا، اور پتہ نہیں اگر کسی غلط راستے پہ چلا جائے تو پھر سر پیٹنے سے کیا فائدہ بھائی، پھر رونے پلانے سے کیا فائدہ. وقت سے پہلے اگر ہم ہوش میں آ جائے تو اچھا ہے. بھاگنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کی ضرورت کو سمجھ لے تو اچھا ہے، ہم اپنے گھر کی ضرورت کو سمجھ لے تو اچھا ہے، گھر کی ذمہ داری کو پوری کر لے تو اچھا ہے کہ بچوں کی اب کیا ضرورت ہے. آپ 1 سال کے بچے کی ضرورت 16 سال تک، 18 سال تک آپ نگاہ رکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں کہ میرے 2 سال کے بچے کو کون سا دودھ چاہیے، کون سا فلیور چاہیے، کون سا چاکلیٹ چاہیے، کیا چاہیے، ساری چیز کا انتظام کرتے ہیں. اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ کان کیوں بند کر لیتے ہیں؟ اب اس کے نکاح کی ضرورت ہے. جب بسکٹ کی ضرورت تھی آپ نے دیا، جب اس کو دودھ کی ضرورت تھی آپ نے دیا، تعلیم کی ضرورت تھی آپ نے دیا. اب بچہ نکاح کے قابل ہو گیا ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے، اس کی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ جھوٹی انا پر آ گئے، جھوٹی شان و شوکت پر آ گئے اور جھوٹی بات پر آ گئے کہ یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو ایسا چاہیے تو ویسا چاہیے، 1000 نخرے ہیں. اس لیے 19-20 کر کے اپنے بچوں کی جیسے آپ بچپن میں ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد ایسے ہی جب بالغ ہو جائے بچہ، اولاد بالغ ہو جائے تو اس وقت بھی اس کی ضرورت کو محسوس کریں، دیکھیں. کیونکہ اگر آپ اس کی ضرورت کو پوری نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جیسے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس کو دینی تعلیم نہیں دیا، اس وجہ سے یہ راستہ بھٹک گیا، تم اس کا نکاح وقت پر نہیں کیے، اس وجہ سے یہ راستہ بھٹک گیا، یہ بھی سوال ہوگا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو جو حلال ہو شرعی اعتبار سے ان عورتوں سے، اور جو سماجی اعتبار سے تمہیں پسند ہو ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ شادی میں کفو دیکھا جاتا ہے، برابری دیکھی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک بہت اعلیٰ آدمی ایک ادنا سے کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ایسا بھی نہیں رکھا، کفو ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں برابری ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے اندر برابری ہونی چاہیے، لیکن اتنی برابری کہ ایک تل آپ برداشت نہیں کر سکتے، ایک داغ آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ برابری نہیں ہے، یہ آپ کی جھوٹی شان ہے۔ برابری علم میں برابری ہونی چاہیے لیکن ایک دو کلاس آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مال میں برابری ہونی چاہیے لیکن کچھ مال میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خاندان میں برابری ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنا کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، جب اپنے لیے اپنی لڑکی کو کسی کے گھر ودا کرنا ہو تو پھر ہماری لڑکی جو ہے بڑی خوبصورت ہے، بہت ہنرمند ہے، بہت اچھی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے ویسے ہماری لڑکی بے عیب ہے۔ اور جب کسی دوسرے کی لڑکی اپنے گھر لانا ہو، وہ بیچاری محنت سے پڑھتی ہے، ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، اچھے خاندان سے بھی ہوتی ہے، تھوڑا کلر سانولا ہوتا ہے، نقشہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، قبول نہیں ہے آپ کو، لڑکے کو قبول نہیں ہے، لڑکے کے گارجین کو قبول نہیں ہے، خاندان میں پتہ نہیں کسی فرد نے کوئی غلط کام کر دیا تو اس غلط کام کا خامیازہ وہ لڑکی بھگتے گی کہ اس خاندان میں فلاں آدمی نے ڈکیتی کی تھی تو یہ اس خاندان کی لڑکی اس لیے قبول نہیں۔ بھائی اس سے اس کا کیا لینا دینا، اس سے تو سلام کلام بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ رشتہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس خاندان کا فلاں آدمی ڈکیت تھا، اس خاندان کا فلاں آدمی چور تھا۔ اب اس چور سے اور اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس خاندان کے لوگوں سے۔ اس لیے اگر آپ اتنا کاٹ چھانٹ کریں گے یا کوئی بھی اتنا کاٹ چھانٹ کرے گا، اتنا عین غین قاف نکالے گا، کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزوں پر کمپرمائز ہونا چاہیے۔ شریعت یہ نہیں کہتا کہ ایک دم بھائی آپ ایک دم اعلیٰ ہو اور ایک دم ادنا ہو شادی کر لو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت تو خود کفو کی بات کرتا ہے کہ برابری میں شادی کرو تاکہ رشتہ آسانی سے چلے، بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ 5 روپے کی چائے پیتا ہے اور لڑکی 500 روپے کی چائے پیتی ہے، دونوں کا آپ نے رشتہ کر دیا، وہ رشتہ کبھی سکسیس نہیں ہوگا۔ تو اس کا معیار دیکھنا پڑے گا، ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر 19-20 ہوتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تھوڑا کمپرمائز ہم کر سکتے ہیں، لڑکا والے یا لڑکی والے، تو کاٹ چھانٹ نہ کر کے اپنی لڑکی کی طرح ایک بہو تلاش کریں۔ آپ جیسے اپنی لڑکی کو ودا کرنا چاہتے ہیں تو جو تھنکنگ آپ کی ہوتی ہے، جو سوچ آپ کی ہوتی ہے، ایسے ہی سوچ اس وقت بھی رکھیے جب آپ بہو لانا چاہتے ہیں۔ آپ جب اپنی لڑکی کو دینا چاہتے ہیں تو کوئی پیسہ نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی جوڑا نہیں، کوئی سلامی نہیں، کچھ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جوڑے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، گاڑی کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکی مفت میں ودا کرنا چاہتے ہیں اور لڑکے کی قیمت لگاتے ہیں۔ تو یہ کیسی سوچ ہے؟ ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ شادی کے اندر جہیز والی کوئی بات نہ ہو، تلک والی کوئی بات نہ ہو، اور دوسری طرف جب اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تو منہ پھاڑ کے بولتے ہیں کتنا چاہیے۔ اگر منہ پھاڑ کے نہیں بولے تو کم سے کم بہانے سے کہ لڑکا کو یہ پسند ہے، لڑکا کو وہ پسند ہے، لڑکا کو یہ گاڑی پسند ہے، لڑکا کو یہ کمپنی پسند ہے، وہ کمپنی پسند ہے، اس طریقے سے بہانے سے لڑکی والے سے آپ ڈیمانڈ پوری کرواتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ نکاح وقت پر اگر نہ ہو تو معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور آج جو ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا نکاح وقت پر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ اسلامی اسکول قائم کریں گے تو یہ چیز بھی آپ اپنی ذہن میں رکھیں گے کہ اگر میری اولاد بالغ ہو چکی ہے، اگر میرا لڑکا بالغ ہے، اگر میری لڑکی بالغ ہے تو میں جلدی سے جلدی اس کا نکاح کروں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاہے کہ میں نکاح کروں گا ہی نہیں، میں تو بہت متقی آدمی ہوں، میں بہت پرہیزگار آدمی ہوں، ہم کو کسی زنا کا خوف نہیں ہے، بدکاری کا خوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ابھی نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ نکاح ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لوگ واقعی بہت بزی ہیں، ان کے پاس سیکنڈ لمحے کا ٹائم نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کو بالکل وقت نہیں دے سکتے، 1 سیکنڈ نہیں دے سکتے۔
یا تو کتابوں میں لگے ہوئے ہیں یا کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے نکاح معاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ جیسے لوگوں سے نہیں۔ ہم آپ لوگ اگر متقی بننا چاہیں تو معاف نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، ہم ریاضت والی زندگی چاہتے ہیں، عبادت والی زندگی چاہتے ہیں، تقوی طہارت والی زندگی چاہتے ہیں، یہ نکاح وکاح ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس میں مصروف ہو جائیں گے تو ہماری عبادت میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں جو حدیث بیان کی جو کہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ صحابہ یہ تھے، ان کا مزاج یہ بن رہا تھا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، صرف عبادت میں لگے رہیں گے، صرف عبادت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، تم ہم سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے، نکاح کرو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری شریعت پر چلنے والا نہیں ہے، وہ میرے راستے سے جدا ہے، الگ ہے۔ اس لیے وقت پر نکاح کیجئے اپنے بچوں کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایمانی اعتبار سے محفوظ ہو، ہمارا بچہ بدکاری سے محفوظ ہو، زنا سے محفوظ ہو، یہاں وہاں منہ مارنے سے محفوظ ہو، اور کسی کو چھیڑنے سے محفوظ ہو، کسی کے بارے میں غلط قصہ کہانی بولنے سے محفوظ ہو، غلط کتابیں پڑھنے سے محفوظ ہو، اور غلط ویڈیوز دیکھنے سے محفوظ ہو، تو آپ کی، والدین کی، ہم سب والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے ہم اس کے کھانے پینے کی ضرورت وقت پر پوری کرتے ہیں، اس کی پڑھائی لکھائی کی ضرورت وقت پر پوری کرتے ہیں، جیسے بالغ ہو گیا ہے اس کی جنسی خواہشات پوری کرنے کی اب ضرورت ہے، اس کو حلال طریقے سے نکاح سے پورا کیجیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر جھیلتے رہیے، واقعات سنتے رہیے، پھر آئے دنوں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا لڑکا دودھ کا دھلا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری لڑکی دودھ کی دھلی ہوئی ہے۔ آج کا جو دور ہے نا، ایسا دور ہے کہ اگر وہ ولی کا بھی لڑکا ہے، ولی کامل قطب الدین ابدال کا بھی اگر وہ لڑکا ہے، ایسے دور میں وہ جی رہا ہے، لیپ ٹاپ کے دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، اسمارٹ فون کے دور میں، آپ اس پر دربان لگا دیں، سپاہی لگا دیں، نگران لگا دیں، باڈی گارڈ لگا دیں، لیکن اس کو بہکنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی کسی وقت کالا کانڈ کر سکتا ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کریں، تاکہ ایسے جو خرافات معاشرے میں جنم لیتے ہیں، ایسے گندے خرافات اور جو برائیاں بڑھ رہی ہے، اولاد مرتد ہو رہے ہیں، یا اولاد جو ہے ملحد ہو رہے ہیں، یا اولاد جو ہے ہمارا دین چھوڑ رہے ہیں، یا اولاد ہمارا گھر چھوڑ رہے ہیں، ہمارے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ سب واقعہ نہ ہو تو ہم اپنی اولاد کا نکاح وقت پر کریں۔ اور جب بھی نکاح کرنے کی بات آئے تو اس اصول کو یاد رکھیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ یہ چار چیزیں تلاش کریں اور دینداری جہاں مل جائے وہاں قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل بنا سکتا ہے۔ اللہ سب کے مسائل حل کر رہا ہے تو غریبوں کے مسائل بھی حل کرے گا، بے روزگار کے مسائل بھی حل کرے گا، جو پیر پہ کھڑا ہے اس کے مسائل بھی اللہ ہی حل کرتا ہے، اور جو پیر پہ کھڑا نہیں ہے اس کے مسائل بھی اللہ ہی حل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔